شہر شہر، محلہ محلہ، مکتب مکتب، گاؤں شہر دیہات، ویرانوں آبادیوں، مالداروں غریبوں، شہنشاہوں غلاموں بادشاہوں کے یہاں اعلان ہے۔ اور اس مدرسے میں بھی جب کوئی بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے اور جب کوئی حافظ قرآن رمضان میں قرآن پڑھتا ہے تو اس آیت پر پہنچتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور محافظ بھی کرنے حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ انگریز آج نظر آتا ہے ہندوستان میں آپ کو؟ آتا ہے لال قلعے پر تصویریں کھینچنے کے لیے، کبھی کبھی گوا کے پچ پر گندگی پھیلانے کے لیے آتا ہے، یہاں کیمرہ لے کر آپ کی تصویریں لینے کے لیے آتا ہے، یہاں کے ریل کے نظام کو دیکھنے کے لیے، لیکن حکومت ختم ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو ماضی میں کسی امت، کسی قوم، کسی جماعت، کسی فرد، کسی شخصیت، کسی گروہ اور کسی فرقے کو نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بابت یہ اعلان کر دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے اس روئے زمین پر جتنی قومیں آئی ہیں، جتنی جماعتیں آئی ہیں، جتنے افراد انسانی آئے ہیں، ان میں سب سے بہترین امت تم ہو، کوئی اور نہیں۔ اسرائیل میں بیٹھا ہوا یہودی نہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا اور کینیڈا میں بسنے والے یہودی نہیں، پارسی نہیں، مجوسی نہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنی امتیں آئی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل تم ہو۔ اور کیوں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا؟ کیوں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمینہ کے لال کو راہبر کے طور پر تمہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے نبی کی حدیث کو تمہارے تک پہنچایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ تمہاری زندگی گزارنے کا مقصد وہ نہیں ہونا چاہیے جو دنیا کی دوسری قوموں کا مقصد ہے۔ تم دنیا میں قلعے تعمیر کرنے نہیں آئے، تم بلند بلند عمارتیں بنانے نہیں آئے، تم دنیا میں سبز باغ لگانے نہیں آئے، تم ہیرے جواہرات کو ناپنے اور تولنے کے لیے نہیں آئے، تم سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگانے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیجا ہے پوری انسانیت کے نفع کے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم پوری انسانیت کے فائدے اور نفع کے لیے بھیجے گئے۔ تم اس لیے نہیں آئے کہ اپنے گھروں کو چمکانے میں پوری زندگیاں گزار دو، اپنی عمارتیں بنانے میں قوم عاد یا قوم سمود نظر آؤ۔ اس لیے نہیں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں۔ تم سے زیادہ طاقتور قوم روئے زمین پر قوم عاد گزری جس نے اپنے محل، قلعے، بلند بلند عمارتیں تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اتبنون، نبی کے ذریعے کہلایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تم ہر اونچی پہاڑی پر، اونچے مقام پر کوئی ایک عمارت تعمیر کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، محض دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے اور اپنے کو مالدار ثابت کرنے کے لیے تم ایک بیکار عمارت کی تعمیر کرتے ہو۔ نبی جا کر کے اپنی قوم کو ٹوکتے۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو سمجھایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم ایسے کارخانے اور فیکٹریاں بناتے ہو جن کی بلڈنگ اور عمارت میں اتنا لوہا لگاتے ہو ایسا لگتا ہے کہ تمہیں موت نہیں آنے والی اور ہمیشہ ہمیشہ یہی رہو گے۔
آ کر یہ کہتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، وقتی ہے، اسے چھوڑ کر جانا ہے، اس سے دل نہ لگاؤ، دل لگاؤ اپنی آخرت سے، دل لگاؤ جنت کی راہوں سے، دل لگاؤ جنت کی نعمتوں سے، دل لگاؤ جنت کی شرابوں سے، دل لگاؤ جنت کے کندروں سے، دل لگاؤ جنت میں بہنے والی شہد، دودھ اور صاف شفاف پانی کی نہروں سے، اور وہاں حسین و خوبصورت و جمیل اور بہترین عمدہ پاک اور مطہر بیویوں سے، اور وہاں پیدا ہونے والی حوروں سے دل ان سے لگاؤ۔ نبی کہتا ہے اس دنیا سے دل مت لگاؤ، مگر قوم عاد عمارتیں تعمیر کر رہی ہے، بڑی بڑی مضبوط فیکٹریاں تعمیر کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتی ہے اور جوش تکبر میں آ کر کہتی ہے من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں بتاتا ہوں تم سے زیادہ طاقتور میں ہوں اور میرا لشکر ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا۔ ابھی چند دنوں پہلے، ایک ہفتے پہلے آپ نے ہوا کا طوفان دیکھا، بریلی میں ننھے میاں کو اڑتے ہوئے دیکھا کہ ننھے میاں اڑ گئے ٹین شیڈ کے ساتھ 100 فٹ کی بلندی پر، ایسے جا رہے تھے جیسے پتنگ اڑ رہی ہو، وہ گرے پھر ننھے میاں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا ایک جھونکا دیا تھا، اگر اسی ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے قوم عاد کی طرح تو فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو جائیں اور آبادیاں کھنڈروں میں تبدیل ہو جائیں، انسانی سر کٹ کے زمین پر گر جائیں، پیڑ ٹوٹ کر زمین پر بکھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر 7 دن تک 7 لیال 8 دن تک اور 7 راتوں تک ہوا چلا کر اس کا پٹرا کر، اس کے بعد ایک اور قوم آئی، قوم سمود، اس نے پہاڑوں کو تراشا۔ الذین جابوا الصخر بالواد، پہاڑوں کو بلڈوزروں سے اور اپنی چھینیوں اور لوہے سے توڑ ڈالا، پہاڑوں میں مکانات بنائے، پہاڑوں کے اندر گفائیں بنائیں، ایسی سیندیاں اور ایسے پیڑ و درخت خوشنما بنائے کہ اندر داخل ہونے والا سمجھتا کہ حقیقت میں یہ پاک ہے۔ جیسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بھی جو یہ پیڑ ہیں شاید حقیقت کے پیڑ ہیں، مگر یہ پلاسٹک کے ہیں، پلاسٹک کے، لیکن دور سے آنے والا سمجھ رہا ہے کہ اوریجنل ہے، جیسے وہ ہے۔ آج کل بھی تو انسان بنا رہا ہے نا، کیا ضرورت ہے اس پلاسٹک کا بنانے کی؟ کیوں اللہ نے بنانا بند کر دیا کیا اپنے پیڑوں کو؟ بتاؤ نا صحیح، ایک تو گملے گھروں سے اٹھا کر لے آتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ مگر یہ انسان یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ میں بھی تیری مقابلہ آرائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر اللہ نے انسان کو دماغ دیا تو آج انسان نے اس کے مقابلے پر اے آئی یہ دیا نا، آرٹیفیشل کیا ہے آگے؟ انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انسانی دماغ تیار ہو گیا، لوگ اس سے مشورہ لے رہے، دوا پوچھ رہے ہیں، گھر کا کلر پوچھ رہے ہیں، کون سا کلر کرے بھائی صاحب بتائیے گا، وہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں موبائل میں آ کر یہ ایسا کر لو۔ آنے والی 10-15 سال کے بعد نسلیں اپنے دماغ کا استعمال بھول جائیں گی، اور بھائی اے آئی ہر جگہ ساتھ بیٹھے ہوں گے، بتاؤ اے آئی بھائی کیا کھاؤں؟ وہ کہیں گے سر زہر کھا لو، زہر کھا لو، اس وقت یہ موجودہ کھا لو، قوم کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اے میرے عزیزوں، مجھے آگے یاد کرنا ہے کہ وہ قوم جس نے پہاڑوں کو تراشا اور آرٹیفیشل اس میں انہوں نے باغات بنا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی
حضرت صالح علیہ السلام ان کو پکارتے رہے اور دعوت دیتے رہے، نہیں مانی وہ قوم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی اونٹنی کو اس نے قتل کر دیا۔ اِذِ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اسے چھونا مت، لا تمسوها بسوء فیاخذکم بعذاب، اگر اس اونٹنی کو تم نے چھو دیا تو تمہیں عذاب پکڑ لے گا، بچو گے نہیں۔ مگر جب قوم کی بدبختی آتی ہے تو وہ قوم نبیوں کا مذاق اڑاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہتی ہے کہاں ہے تمہارا عذاب، کہاں ہے تمہارا رب، لاتے کیوں نہیں تم عذاب کو؟ اگر تم سچے ہو، اونٹنی کے مرتے ہی 3 دن کے بعد اس قوم پر عذاب آ گیا اور وہ قوم نہیں بچی۔ اس سے پہلے قوم سمود ہلاک کر دی گئی اور پھر قوم عاد ہلاک کر دی گئی اور بعد میں یہ قوم سمود ہلاک کر دی گئی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والا، کیلوں والا فرعون، اس کے بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ اللہ نے یہ داستانی کیوں سنائی؟ قوموں کا ذکر کیوں کیا ہے قرآن میں؟ تم بھی ایک قوم ہو، وہ بھی ایک قوم تھی۔ دنیا میں آج بھی قوم سمود کے نقش قدم پر چلنے والی قومیں موجود ہیں، کل بھی تھیں، مگر مجھے تو آپ سے کہنا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ قوم سمود کی زندگی نہیں، قوم عاد کی زندگی نہیں، قوم نوح کی زندگی نہیں، قوم شعیب کی زندگی نہیں، قوم تبع کی زندگی نہیں، تمہارے سامنے نمونہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ان کی زندگی میں نمونہ دیکھیے اور اس پر اپنی عمارتوں کی اور اپنی زندگی کی بنیادیں استوار کیجئے۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا تھا، ان کے صحابہ کا طرز زندگی کیا تھا۔ ہمارے ناظرین صاحب ابھی صحابہ کا تذکرہ کر رہے تھے، صحابہ کے تذکرے سے کام نہیں چلے گا۔ رب دو جہاں کی قسم، وہ صحابہ اتنے عظیم اور اتنے بلند، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے رضامندی کا پروانہ صرف اس لیے لے کر آئے کہ انہوں نے اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشوں کو، انہوں نے اپنی چاہتوں کو، اپنی تمناؤں کو محمد رسول اللہ کی شریعت اور ان کی چوکھٹ پہ قربان کر دیا۔ تم ذرا بتاؤ، تم تو بتاؤ ہو کیا رہا ہے آج مسلمانوں کو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رہبر کامل دیا، وہ قوم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی سرزمین عرب چلے جاؤ، کیا مصر اور کیا شام اور کیا آپ کا یمن اور کیا آپ کا سعودی عربیہ، کیا کویت اور کیا عراق اور کیا آپ کا جارڈن اور کیا آپ کا متحدہ عرب امارات، ابو ظبی ہو یا دبئی یا شارجہ، ان تمام شہروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا عمارتیں امریکن ٹاور کو دیکھ کر نہیں بنائی جا رہی؟ کیا خانہ کعبہ کے پاس مکہ ٹاور، برطانیہ کے ٹاور کو دیکھ کر نہیں بنایا جا رہا؟ آج ڈھونڈنے سے بھی مجھے حضرت ابو بکر کا گھر نظر نہیں آتا، حضرت عثمان کی جھوپڑی نظر نہیں آتی، حضرت بلال جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج ہندوستان میں 300 سال انگریز حکومت کر گیا اور تقریباً 80 سال کے قریب اب یہاں پر یہاں کے باشندے ہندو دھرم کے ماننے والے اور سناتن کے ماننے والوں کی حکومت ہے، مگر آج بھی ہمایوں کا مقبرہ موجود ہے، آج بھی یہاں لال قلعہ موجود ہے، آج بھی یہاں قطب مینار، مسجد قوت الاسلام کی مینار موجود ہے، آج بھی اکبر کا قلعہ فتح پور سیکری میں موجود ہے، آج بھی تاج محل آگرہ میں موجود ہے، اسے ڈھایا نہیں گیا، اسے باقی رکھا گیا ہے، آج بھی یہاں سلطان ٹیپو کا مقبرہ موجود ہے۔ لیکن مجھے آپ سعودی عرب میں، حجاز مقدس میں، مدینہ منورہ میں کہیں نظر نہیں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگا بنائی ہوئی مسجد نظر آ جائے، توڑ پھوڑ کر سب برابر ہے۔ کوئی ان کو ٹوکنے والا
ہے کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی ان پر نبض کرنے والا؟ ہے کوئی حضرت ہود کی طرح فریضہ انجام پہنچانے والا کہ یہ عمارتیں کیوں بنا رہے ہو فضول؟ یہ پانی میں سمندر میں کیوں بنایا ہے تم نے برج الخلیفہ؟ ذرا وجہ تو بتاؤ۔ ایک طرف پوری دنیا میں امت کی غربت کا عالم یہ ہے کہ اس کی ماں کے پاس اپنے بچوں کو عید کے دن پہنانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ایک رکشہ چلانے والے کے پاس اپنے بچے کے لیے اسکول میں بھیجنے کے لیے کاپی اور قلم نہیں ہے، کتنے بیماروں کے پاس زخم پر لگانے کی دوا نہیں ہے، اور کتنے لوگوں کے پاس علاج کے لیے دوا کے پیسے نہیں ہیں، اور کتنی ماؤں کے پاس سر چھپانے کے لیے ایک مکان تک بھی موجود نہیں ہے۔ ہوا آتی ہے، چھپر اڑ جاتا ہے، بارش آتی ہے تو گھر چونے اور ٹپکنے لگتا ہے، اور ایک طرف تمہارا عالم یہ ہے کہ تمہارے کتے بسکٹ کھا رہے ہیں، تمہارے کتے مخمل کے کپڑے پہن رہے ہیں، تمہارے کتے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ عمارتیں کس کے لیے بنا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر ابن خطاب کا کون سا محل تھا؟ حضرت علی کی کون سی عمارت تھی؟ بتاتے کیوں نہیں مجھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کون سا قلعہ تعمیر کیا؟ بتاؤ، بتا پاؤ گے؟ پھر یہ مسلم قوم کہاں جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں تم کو عطا فرما رکھی ہیں کہ کسی کو نہیں دی۔ خدا کی قسم، تم جس کو چاہتے اسے آنکھ دکھا کر یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ قوت، وہ طاقت، وہ ہیبت، وہ چیز عطا فرمائی ہے کہ ہم ظلم دنیا کے کسی کنارے پر برداشت نہیں کریں گے۔ نہ ظلم مسلمان کے ساتھ، نہ ظلم کسی عیسائی کے ساتھ، نہ ظلم کسی دلت کے ساتھ، نہ ظلم کسی کمزور کے ساتھ۔ ہم انصاف کا سورج ہے، سورج کی طرح چمکیں گے۔ ہم انصاف کی شمشیر برہنہ ہے۔ ہم دنیا کے ہر خطے میں کل بھی پہنچے ہیں، اور جہاں ناانصافی ہوگی وہاں جائیں گے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ نے آپ کو کس چیز سے محروم کیا ہے؟ اگر ایک طرف اللہ نے قرآن دیا ہے تو جس زمین پہ قرآن اترا ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں پیٹرول کے کنویں ہیں، اور جہاں جہاں پیٹرول ہے وہاں وہاں مسلمان۔ کہ چائنا میں پیٹرول ہے، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، بولو فرانس میں ہے، یہ یورپ کے جتنے ممالک ہیں ان میں کہیں ہے؟ اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ کس کو دیا؟ جس آبنائے ہرمز کا ذکر آج پوری دنیا میں چل رہا ہے وہ اللہ نے کس کو دی ہے؟ اللہ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ ہم یہ کہتے کہ ہم ساری دنیا کے امام بن کر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم عمارتیں بنانے پر لگے، آرکیٹیکٹ بلا کر کے نئی سے نئی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ہمارے کاندھوں پر قرضوں کا بوجھ ہے، اور ایک گھر نہیں چل پا رہا ہے، اور ہمارے پاس روپیہ ہے، سرمایہ ہے لٹانے کے لیے اور شہرت پر خرچ کرنے کے لیے۔ قوم عاد اور قوم سمود کی ان عبارتوں پر ٹوکا اس وقت کے نبی نے، مگر آج ہے کوئی ان کو ٹوکنے والا؟ ہے کوئی ان کو روکنے والا؟ کوئی ہے انہیں بتانے والا؟ ممکن ہے میں نے پچھلے سال بھی کہا اور آج پھر کہتا ہوں، جس قبلے کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے مدینہ منورہ میں پہنچ کر کے نماز ادا کی ہے، اور 13 سال خانہ کعبہ میں اس طرح نماز پڑھی ہے کہ رخ کعبے کی طرف بھی رہا اور بیت المقدس کی طرف بھی رہا۔ سفر معراج مکمل نہیں ہوا، تاریخ معراج کامل نہیں ہوگی، تاریخ معراج اور سفر معراج ادھورا ہے، قرآن ادھورا ہے جب تک اس میں فلسطین کا ذکر نہیں آئے گا، اور
मुक़द्दस का जिक्र नहीं आएगा, जब तक मस्जिद अक़सा का जिक्र नहीं आएगा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू। ये सफर मक्का से सीधा आसमानों की तरफ हो सकता था, ये सफर बैतुल्लाह से बैत मामूर तक सीधा हो सकता था, मगर अल्लाह को ये बताना था कि रोए जमीन पर अंबिया की इमामत का मरकज मस्जिद अक़सा होगी। वो मस्जिद अक़सा आज किसके हाथों में है? नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब, फलस्तीन, फलस्तीन, हिंदुस्तान, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ पढ़े लिखे हजरात हैं यहाँ हैं? ये सब ऐसे ही यहूदियों की आबादी कितनी होगी पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में 1 करोड़ से कम, और मुसलमान कितने होंगे जी? 2 करोड़ मानो, 250 करोड़ कितने हैं? 1 करोड़। और ये 250 करोड़, ढाई नहीं 250 करोड़, 2 अरब। लेकिन 70 लाख यहूदियों ने 250 को गुलाम बना रखा है। और मस्जिद अक़सा के अतराफ में रहने वालों को वो जिस तरह चाहते हैं तड़पाते हैं, जिस तरह चाहते हैं उन्हें ज़बरकूब करते हैं। पूरी दुनिया ने नजारा देखा और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह भूख से बच्चे तड़पते रहे, रेत खाने पर मजबूर हो गए, पानी की बोतलें नहीं मिली तो फिर कीचड़ चाटने पर मजबूर हो गए, और जब रोटी के टुकड़े और ब्रेड के टुकड़े नहीं मिले तो जहरीले पत्ते चबाए और पेट में जाते ही जहर बन गए। आते जहर से गला डाली और मुर्गे बिस्मिल की तरह पानी की मछली की तरह बच्चे भागते रहे। सारी दुनिया आंखें बंद किए रही। हुक्मरान औरत की पाजेब पर नाचते रहे, नौजवान शराबें पीते रहे, और बेहिस इंसान उस वक्त बेहिसी का एक आंसू भी नहीं बहा सका। ये अरब के हुक्मरान रंगिया नचाते रहे, तवाइफों की घुंघरू की आवाज पर झूमते रहे। अमेरिका से जेनिफर लोपेज नंगा काफिला लेकर आई और पीछे जो एलसीडी लगाई गई वो खाने काबा की तस्वीर जैसी थी। सारी दुनिया को इन हुक्मरानों ने बताया कि कल जाहिलियत का जब दौर था और कुरान नहीं आया था, तब खाने काबा में नंगे बदन तवाफ किया जाता था। आज भी हम वही जाहिलियत का दौर ले आए हैं और हम तुम्हारी आंखों के सामने इस नाचने गाने वाली के पीछे जो स्क्रीन लगाएंगे वो खाने काबा की स्क्रीन होगी। होना क्या चाहिए था? नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हम तो इसी पर लड़ते लड़ते मर जाएंगे, मौत आ जाएगी कि जनाब आपने या रसूलुल्लाह क्यों कह दिया, या पर ही हमारा चल रहा है, सब कुछ चला गया, मुत्तहिद होने तैयार नहीं है, चारों तरफ झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं। इन हालात में भी दिल से मिलने के लिए तैयार नहीं है। अर्ज़ कुदस रो रही है, फलस्तीन की बच्चियों ने कहीं दुनिया को पैगाम नहीं दिए कि हम तुम्हारी शिकायत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर करेंगे। एक दिन भी हमारा खाना नहीं रुका, एक दिन भी मुसलमान नौजवानों का नाच नहीं रुका, एक दिन भी शादियों में गोले पटाखे और आतिशबाजियां नहीं रुकी, एक दिन के लिए भी मुसलमानों ने गम नहीं मनाया। ये हालात है आज हमारी बेइज्जती का, और कहते हो कि हम मुसलमान हैं। खुदा की कसम
اگر ایک کوا مر جاتا ہے تو اس کوے کے سوگ میں تمام کوے اکٹھے ہو کر جمع ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہمارے اس کوے کے بچے کو کسی انسان نے مارا ہے، تو اس گاؤں کے بچوں کے اور نوجوانوں کے سروں پر چوچوں سے پنجوں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اگر ایک بندر کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے بچے کو فلاں انسان نے مارا ہے تو تمام بندر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مگر آج وہ جو محمد کے غلام اور اپنے آپ کو صحابہ کے غلام کہتے ہیں، ان کی کوئی کانفرنس نہیں ہوئی اور وہ یہ کہہ سکتے کہ اے امریکہ، اے اسرائیل، ہم تیرے ہوائی جہازوں میں، تیرے ہیلی کاپٹروں میں، تیرے ٹینکوں میں، تیرے جہازوں میں، تیرے شپوں میں جو تیل جلتا ہے اسے ہم تجھے نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم، اگر ان عربوں میں ان محمد کا نام لینے والے جھوٹے دعوے داروں میں ذرا سی نہیں غیرت ہوتی اور یہ شاہ فیصل کی طرح ہوتے تو یہ بیٹھ کر یہ کہتے ایران کی طرح بھول جاؤ ایران کون ہے کیا ہے۔ ہم اس کو اس لیے شاباشی دیتے ہیں کہ اس نے اس دور میں روئے زمین پر یہ بتا دیا ہے کہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ بعض کو بعض کے لیے دفع نہ کرے تو زمین فساد سے بھر جائے۔ کیوں ایک ایران نے بند کر دیا نا، آ گئے نا گھٹنوں پر ساری دنیا۔ اگر یہ سارے عرب یہ کہتے ہیں ہم ساری دنیا کو تیل دیں گے، لیکن یہ دو ملک ظالم ہیں، ایک امریکہ دوسرا اسرائیل، ان کو ہم تیل نہیں دیں گے، گیس نہیں دیں گے جب تک کہ فلسطینیوں کو امن نہ مل جائے، جب تک ان کے ٹرک جو غذا کے کھڑے ہیں وہاں ان تک نہ پہنچ جائیں، جب تک پانی کی بوتلیں ان تک نہ پہنچ جائیں، جب تک روٹی کے ٹکڑے ان تک نہ پہنچ جائیں، جب تک زخموں کے لیے مرہم نہ پہنچ جائے، جب تک آپریشن کے لیے ڈاکٹر نہ پہنچ جائیں، اور جب تک نشہ دینے والے انجیکشن وہاں نہ پہنچ جائے۔ مگر یاد رکھو یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ابلیس کا دمن چل چکے۔ یہ وقت ہے لوگ خوش ہیں، لوگ خوش ہیں کہ صاحب حاجیوں کے لیے ٹھنڈے و گرم پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ ارے جو حاجی جاتا ہے وہ ٹھنڈا اور گرم پانی پینے نہیں جاتا، خدا کی قسم زمزم کا ایک قطرہ اسے حضرت اسماعیل کی طرح زندہ رکھ سکتا ہے، ماں حاجرہ کی طرح زندہ رکھ سکتا ہے۔ تمہارے ان چیزوں کی ضرورت بالکل اور بالکل نہیں ہے۔ میں تو دل اس لیے روتا ہے کہ آج امت مسلمہ کہاں سے کہاں کھڑی ہے، اسے ہونا کہاں چاہیے تھا اور وہ ہے کس مقام پر۔ بھیجا تھا ہمیں محض مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہمیں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یاد رکھو جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ توڑ دیتی ہے اور بغاوت کر دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیتی ہے، اسے زمین پر عزت کے ساتھ رہنے کا حق نہیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ 250 کروڑ ذلیل ہیں کہ نہیں؟ بولو کیا ایران سے سبق نہیں لے سکتے تھے؟ کیوں نہیں لے سکتے تھے؟ کیا اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ اسلام نے تو کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے ظالم کی مدد کرو، اس کی کلائی پکڑ کر کے وہ گناہ اور نہ کر سکے، اور مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کے ساتھ کھڑے۔ ہم نے سمجھ لیا؟ کوئی سمجھ رہا ہے کہ جمعرات کی فاتحہ، مرنے کے بعد تیجے کا کھانا، 40ویں دن کا زردہ بریانی ہو گیا ہوگا؟ مزار پہ ایک چادر چڑھائی، خواجہ صاحب خوش ہو گئے، جنت تو اپنی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا، سال بھر میں ایک جلسہ کیا، مولانا کو بلایا،
خوش ہو گئے. جیسے ہمارے برادران وطن گنگا میں ڈبکی لگائی, سارے گناہ پاک دھل گئے. اسلام ہے کیا دوبارہ سے پھر اسے سمجھنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. وہ جس دین کو لے کر آئے ہیں اس میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, دفاع بھی ہے, اقدام بھی ہے, صلح بھی ہے, مظلوموں کی مدد بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا, یتیموں کو گود لیا اور غلام کو اپنا بیٹا بنا کر آزاد کر دیا. آج کے نوجوانوں, مجھے شکوہ آپ سے ہے, مجھے شکایت آپ سے ہے, تم اپنے علماء سے کٹ کیوں گئے ہو؟ جو چیز کرتے ہو خود ہی کر لیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ تمہاری بستی میں کوئی یتیم روتا نظر نہ آئے, کوئی بیوہ رات کے اندھیروں میں فریاد کرتی نظر نہیں آئے. عمر ابن خطاب کا ذکر تو ہے ہماری زبانوں پر, مگر ہم ان کے نقش قدم پر چل کر کب دکھائیں گے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. بادشاہ لیکن بازاروں میں, گلیوں میں, رات کے اندھیروں میں چکر لگا کر دیکھ رہے ہیں, کوئی بھوکا تو نہیں, کوئی رو تو نہیں رہا, کوئی معصوم بلک تو نہیں رہا. کیا ہے ان کی زندگی؟ عیش و عشرت کی زندگی نہیں, زندگی ہے زمین پہ لیٹ جانا, پتھر کا تکیہ بنا لینا یا اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر سو جانا. یہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا, تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی. تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. ایمان کیا شکوہ خسرانی بھی ہو تو کیا حاصل, نزور عہدی تجھ میں نہ استغناء سلمانی. نہ حضرت حیدر کا زور ہے, نہ حضرت سلمان جیسا غنا ہے, بے نیازی ہے. یہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ان عربوں سے کوئی ڈر رہا ہے, آج ان کا کوئی خوف کسی پر ہے؟ کل یہ جب تھے, میں تاریخ کے ورق اگر الٹوں تو دنیا جانے کیا سے کیا کہے, کیا کچھ سمجھے گی کہ شاید پرانا سبق پڑھ رہا ہے. میں وہ ورق نہیں الٹنا چاہتا. رولاؤں تو بغاوت ہے, ہنساؤں تو بغاوت ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے. مگر کبھی ان کی تاریخ تھی کہ دنیا کے آخری کنارے پر اگر کسی عیسائی بیٹی کی عصمت کسی بادشاہ نے لوٹ لی ہے تو وہ موسیٰ بن نصیر بن کر اور طارق بن زیاد بن کر جبرالٹا پر اپنی کشتیاں جلا دیتے ہیں, اور کشتیاں جلا کر یہ کہتے ہیں کہ کشتیاں جلا دی ہیں ہم نے بھروسے پہ تیرے, اب یہاں سے لوٹ کے ہم واپس نہیں جانے والے. اور اپنے لشکر کو خطاب کرتے ہوئے طارق بن زیاد کہتا ہے, طارق بن زیاد کہتا ہے العدو بینکم, دشمن تمہارے سامنے ہے, والبحر خلفکم, اور سمندر تمہارے پیچھے ہے. یا ایھا الجیش این المفر, کدھر جاؤ گے؟ پیچھے موت کا سمندر ہے اور آگے تلواروں کا لشکر ہے. موت تمہارے سامنے ہے, واپس جاؤ تو موت, آگے بڑھو تو موت. مگر ہم ایک بیٹی کے آنسو اپنے آنچل سے پوچھنے آئے ہیں, ہم اس کے سر پہ دوپٹہ رکھنے آئے ہیں, اس کی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی عصمت کو پھر سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں. بتاؤ فیصلہ کیا ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگلے ہی دن طارق بن زیاد کا لشکر فتح تھا اور فتح مندی کا اعلان تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء دیوبند, علماء دیوبند. آج ہے کوئی وہاں؟ کوئی نہیں, لیکن یاد رکھو, اس گمان میں مت رہو جو مفتی حفظ الرحمان نے ابھی آپ سے کہا تھا
تمہاری تو میری اوقات کیا ہے؟ ہم ہیں کون؟ کسی باپ دادا کا سلسلہ کس سے ملتا ہے ہمارا؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ اس پر فخر کر رہا ہے کہ ہم راجپوت تھے، راجا کے پوت۔ اب کس کے پوت ہو؟ اب تو راجا کا پوت کوئی اور ہے، اب تو نہیں رہنا راجپوت، راجا کا پوت تو کوئی اور ہے۔ اس پر فخر مت کرو۔ وہ جو نبیوں کی اولادیں تھے، جن کا سلسلہ جا کر ملتا تھا حضرت داؤد سے، حضرت سلیمان سے، حضرت یوسف سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت ہارون سے، حضرت حزقیل سے، حضرت شمویل سے، اور پہنچ جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ ان کا نسب، ان کا نسل اور ان کا یہ فخر کوئی کام نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر کے رانہ درگاہ کر دیا۔ ہمارا تو سلسلہ نسب کیا ہے اوپر جا کر؟ باپ دادا پردادا کے بعد کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، لہذا ہمیں اس پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اعلان ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اگر تم پلٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لے گا۔ یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے جائے، جب چاہے نہ لے جائے۔ ختم ہو گیا، ہو گئے نا۔ اگر کچھ ہوتا تو مسجد اقصی آزاد ہو جاتی، نہیں کرا پائے۔ ختم ہے اس وقت ترک، طیب اردگان، کچھ نہیں کر پائے، کوئی فیصلہ نہیں کر پائے۔ اللہ جس کو چاہے گا اس کو منتخب کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ جب چاہے جس پہ چاہے اپنی نعمت اور دولت کو عطا فرمائے، دے سکتا ہے کہ جس کو چاہے اور جس کو چاہے وہ نواز دے، اس کے کرم سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اس لیے نہ تو دولت پر آپ کو فخر کرنا ہے، نہ اپنے خاندان اور نسب پہ آپ کو فخر کرنا ہے، صرف کلمہ طیبہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی قدر کرنا ہے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود کے نقش قدم پر مت چلو۔ کہنے یہ چلا تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روک، وہ دبدبا کہ اس وقت کے عیسائیوں نے یہ کہا تھا ابو عبیدہ بن جراح سے، خالد بن ولید سے، مثنى بن حارثہ سے، حضرت قعقاع سے یہ کہا تھا ہم تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لڑنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، ہماری تلواریں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہمارے نیزے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اپنے انصاف پسند بادشاہ امیر المؤمنین کو بلاؤ، ہم چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کہا؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں درویش صفت بادشاہ ہوتا۔ درویش جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کسے؟ فقیر۔ آج کے درویش نہیں ہے۔ آج کے درویشوں کے پاس تو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ٹویوٹا، اسکارپیو، مرسڈیز، بڑے بڑے بنگلے۔ کہاں گیا درویش؟ کل کا درویش کملی پہنتا تھا، کدڑی پہنتا تھا، آج کا درویش محلوں میں رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے تبھی تو کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر شیخ کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ فلائٹ سے سفر لینے کے لیے 5 گاڑی آگے اور پیچھے، یہ ہے درویش، یہ ہے آج کے قلندر جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر شیخ کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔
اور ہم نے کیا کہا؟ نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا، ہر فرقہ سالوس میں چھپا ہے مہاجن۔ وہ تھے عمر ابن خطاب، جب گئے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، فتح کرنے کے لیے، تو لشکر آگے پیچھے نہیں تھا، ٹیاؤں 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 کے ہوٹل نہیں تھے، چاہتے تو پورا مدینہ ساتھ ہوتا، عشرہ مبشرہ ساتھ ہوتے، اصحاب بدر ساتھ ہوتے، بیعت کرنے والے صلح حدیبیہ پر صحابہ بیت رضوان ساتھ ہوتے، کوئی ساتھ نہیں تھا، نہ حضرت علی ساتھ ہے، نہ حضرت عثمان ساتھ ہے، نہ حضرت زبیر بن عوام ساتھ ہے، نہیں ہے ساتھ میں، حضرت عمر تنہا ہے، اور اس تنہائی کے راستے میں محض غلام آپ کے ساتھ ہے، ایک اونٹ ہے، اس پر چھاگل ہے، اس میں پانی ہے، مشکیزہ ہے، وہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، چلنے لگے تو پھر سوچا آخر دونوں اونٹ پر سوار ہو جائیں، مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا سفر بہت طویل سفر ہے، لیکن جب دونوں کی سواری کا مرحلہ آیا تو عمر بن خطاب تڑپ اٹھے، اس لیے کہ دربار نبوت سے وہاں تربیت ہی یہ دی گئی تھی کہ ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، نہ حیوانوں کے ساتھ، نہ انسانوں کے ساتھ، نہ مسلمانوں کے ساتھ، نہ یہودیوں کے ساتھ، نہ عیسائیوں کے ساتھ، نہ کسی دوسرے دھرم والوں کے ساتھ، انصاف کرنا ہے۔ فوراً اپنے غلام سے کہا اس لمبے سفر میں اگر ہم تم دونوں اونٹ پر سوار ہو جائیں گے تو یہ بیچارہ بوجھ مر جائے گا، ایک جانور ہے، قیامت میں تیری اور میری اللہ سے شکایت نہ کر دے کہ تو نے مجھے سیدھا سادہ جانور بنا کر انسان کی تحویل میں دے دیا تھا، انہوں نے چلتے صحرا میں ریت کے دریا میں ہم پر سفر کیا ہے، اے غلام تجھے ایک منزل نیچے چلنا ہوگا تو میں اونٹ پر سوار ہوں گا، اور جب تو سوار ہوگا تو نچلی منزل پر کی لگام پکڑ کر میں چلوں گا، دریا صحرا کے تو عبور کرتے ہوئے ہم بیت المقدس پہنچیں گے۔ یہ ہے عمر ابن خطاب۔ اس عمر ابن خطاب سے آج کے حکمرانوں کو کیا نسبت، آج کے قلندروں کو کیا نسبت، آج کے درویشوں کو کیا نسبت؟ ہاں یہ عمر ابن خطاب ہے جو ایک کرتا پہنے ہوئے ہیں اور اس سفر میں کجاوے سے لگ کر وہ کرتا پھٹ گیا ہے، اور حضرت علی میاں علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس سفر میں حضرت عمر کے کرتے میں 13 پیبند رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر۔ 13 پیبند ہے۔ ایک عیسائی کو کرتا دیا، اس کرتے کو میرے سیدھے سل دے، اس نے کہا اس کی جگہ میں اپنا کرتا آپ کو پیش کرتا ہوں، نیا میرے پاس سلا ہوا ہے، رکھا ہے، آپ پہن لیجیے۔ کہا مجھے یہ پھٹا ہوا ہے، یہ موٹا بھی ہے، پسینے کو جذب کر دیتا ہے، یہ شان پیدا کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب یہ انصاف اپنے غلام کے ساتھ کیا، حیوان کے ساتھ کیا، اور جب بیت المقدس میں داخلے کا مرحلہ آیا تو تاریخ بھی امتحان لے رہی تھی اور تقدیر بھی امتحان سے گزار رہی تھی۔ عمر ابن خطاب کی باری اونٹ پر بیٹھنے کی نہیں، باری غلام کے بیٹھنے کی آ گئی۔ غلام نے تڑپ کر کہا، رو کر کہا، آقا اے میرے مالک، اے امیر المومنین، ہماری عزت، ہماری شان، ہماری آبرو، ہماری جان، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے، میں نکیل پکڑ کر چلوں گا، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ غلام اونٹ پر سوار ہے اور ان کا مالک اور مسلمانوں کا رہبر اور ان کا رہنما، ان کا بادشاہ، ان کا فرمانبر سلطنت زمین پر چل رہا ہے۔ کہا اے غلام یہ نہیں ہو سکتا، عمر عادل بادشاہوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے۔ کل اگر قیامت میں اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ عمر تو نے اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے اور تو نے اپنے نام کے لیے غلام کی باری چھین لی تھی اور تو اونٹ پہ سوار ہو گیا تھا تو میں کیا چاہتا؟ کاش ہم حضرت عمر کا نام لگاتے ان کی سیرت کو بھی اپنے اندر اتار لیتے
اور اس دنیا کی کوئی وقت ہمارے سامنے نہ ہوتی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بیت المقدس کو واپس لیا، فتح کرایا۔ آج کوئی آپ کو دور تک نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آئے گا۔ ہمیں آج ہمارا طرز زندگی یہودیوں جیسا، عیسائیوں جیسا، بت پرستوں جیسا، مشرکین جیسا ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم اپنے بچے کی بارات لے کر جائیں تو اس وقت تک ہمیں چین نہیں پڑتا جب تک سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ نہ ہو۔ ہم اگر کوئی خوشی منائیں تو ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہمارے یہاں ڈھول دھماکہ نہ ہو۔ ہم حج پر بھی جائیں تو ہمارے قافلے کے قافلے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں ہمیں چھوڑنے کے لیے، روپیوں پیسے کو برباد کرنے کے لیے۔ اے عزیزوں ساتھیوں، 1400 سال پہلے جو دین ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس دین پر آ جائیے، اسی میں عزت ہے۔ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی ملک شام میں پہنچ کر، جب وہاں انہوں نے عربی لباس چھوڑ دیا تھا اور یمنی لباس، یہ شامی لباس پہن لیا تھا، تو حضرت عمر نے کہا تھا سنو ان اللہ اعزنا بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے۔ جس دن اسلام ہم سے چھوٹ جائے گا اس دن ہم ذلیل و خوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر۔ میرے عزیزوں، آج یہ جو مدرسے ہیں، یہ جو مکتب ہیں، یہ جو مسجد ہے، میں آج آپ سے کہنے آیا ہوں، یہ جو اللہ نے روپیہ اور سرمایہ دیا ہے، اسے انسانیت کے نفع، اپنی قوم کی بھلائی، اپنے ملک کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے خرچ کرو۔ یہ برباد کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ نوجوانوں، تم یہاں آرزویں پوری کرنے نہیں آئے، ساری خوشیاں منانے نہیں آئے، آخرت کو بھولنے فراموش کرنے نہیں آئے۔ مسجدوں کو ایسا سجا رہے جیسے لگے کہ یہ قوم سمود اور عاد کی مسجد ہے۔ کیوں؟ کیا کر رہا ہے وہ؟ کس کا گھر ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ دیکھا؟ اللہ آپ کو دکھائے اس میں، اگر اس کا غلاف ہٹا دیں کیا ہے اس میں؟ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں لگے ہوئے پتھر ہی تو ہے۔ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو سجانے کو منع کیا۔ اتہاس کے کچھ پنے آپ کے سامنے کھولے تاکہ مجھے اور آپ کو دونوں کو عبرت حاصل ہو جائے۔ آج امیر کا دل غریب کے لیے نہیں تڑپتا اور غریب مچلتا رہتا ہے کہ رب نے ہمارے ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اسلام میں مال کی، دولت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حیثیت ہے تمہاری زبانوں سے نکلنے والے ان الفاظ کے جن الفاظ سے تم اللہ اکبر کہتے ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، کیا ان کے پاس باپ تھے؟ کیا ان کے پاس کھجوریں تھیں؟ کیا ان کے پاس زیورات تھے؟ کیا ان کے پاس ہیرے اور جواہرات تھے؟ کیا ان کے پاس اونٹوں کے لشکر تھے؟ کیا ان کے پاس گھوڑوں کے ریوڑ تھے؟ کیا ان کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے؟ کیا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس؟ ان کی زبان پر امیہ کے پیر کے نیچے اور امیہ کے ظلم و ستم کے مقابلے پر اللہ اکبر کا نعرہ تھا، اللہ احد کا نعرہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی ہی کا نعرہ تھا۔ جس نے حضرت بلال کو بلال بنایا تھا اور امیہ کے پیر سے نکل کر وہ نعرہ انہوں نے مسجد نبوی کی میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں، وہ صدائیں آسمان تک پہنچی اور وہاں حضرت عمر کے ہوتے ہوئے، حضرت عثمان کے ہوتے ہوئے، حضرت علی اور عباس کے ہوتے ہوئے اور دیگر صحابہ کے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کالے غلام نے اور جس پھٹے کپڑے والے غلام نے امیہ کے پیر کے نیچے احد احد کا نعرہ لگایا ہے، وہ
सूरज तुलू से पहले अज़ान फज्र कहेगा और ज़ोहर में अज़ान ज़ोहर कहेगा। यहाँ तक कि ये बिलाल थे जिन्होंने फतेह मक्का पर चढ़कर खाने काबा के ऊपर अल्लाह अकबर की सदा लगाई और कहा कि मक्का के सूरमाओं और मक्का के जाहिरों और मक्का के बड़े बड़े सरदारों, कल तुम मेरी आवाज को दबाते थे, आज मैं अपने नबी मोहम्मद के साथ आया हूँ। अब किसी की माँ ने अगर दूध पिलाया है तो वो बिलाल को अल्लाह अकबर की सदाओं से रोक कर मेरे अजीजों और साथियों, आज हमारा रवैया ये है कि कल के हजरत बिलाल को तमाम सहाबा ने अपने सर पर बिठाया, इज्जत का ताज उनके सर पे बांधा और उनके गलों में इज्जत के हार डाले। वो बिलाल हालांकि गुलाम थे, हबशे के रहने वाले थे, मगर जब वो सामने से आते तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, जा सय्यदुना, हमारा सरदार आ गया। और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ और हजरत उमर को खबर पता चली कि आज हजरत बिलाल का इंतकाल हो गया है, तो आपने कहा माता सय्यदुना, आज हमारे सरदार की मौत हो गई और उनकी वफात हो गई है। यहाँ तक एक दिन ये हुआ कि हजरत उमर अपने दरबार में बैठे हुए हैं, वहां किसी ने कहा आपसे मुलाकात के लिए अबू सुफियान बैठे हैं। आपने कहा बैठे रहने दीजिए, मैं काम कर रहा हूँ, इजाजत दे दूंगा आने की। इतने में सुहेल ने पर्ची भेजी और कहा कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। कहा इंतजार कीजिए दरवाजे पर, अभी काम में मसरूफ हूँ, तुम्हें वक्त मिलेगा तो बुला लूंगा। इतने में दौड़ते हुए हजरत बिलाल तशरीफ लाते हैं, तो हजरत बिलाल ने अंदर खबर भेजी कि बिलाल आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो आपने अंदर से खादिम को भेजा, बिलाल के लिए मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है, बिलाल को दरवाजे पर ठहरने की जरूरत नहीं है, इसी वक्त मुझसे आकर के मुलाकात करेंगे। ये था मकाम हजरत उमर इब्न खत्ताब की नजर में उस दौर के मुअज्जिन का। जरा तुम बताओ, अपने दिलों पे हाथ रखकर बताओ, मैं अपने हाथ रखकर बताऊं अपने दिल पर कि आज हमारी मस्जिद के मुअज्जिन का मकाम हमारी नजरों में क्या है, हमारे इमाम का मकाम क्या है, जो हमें नमाज पढ़ाता है, जो हमें ईदगाह की नमाज में अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह से मिलाता है, जो हमें मिराज कराता है। बताओ तो सही उस इमाम का मकाम क्या है। हमारी टेढ़ी नजरें हमेशा उस इमाम के लिए है, हमारे हाथ कभी उसे नवाजने के लिए नहीं बल्कि उसके खिलाफ साजिशें करने के लिए है। आज हमें अगर अल्लाह के घरों से मोहब्बत होती, खुदा की कसम, तो मस्जिद की मीनारों से मोहब्बत होती, उसकी चटाइयों से मोहब्बत होती, उसकी मस्जिद की टॉफियों से मोहब्बत होती, उसके मेहराब उसके मिंबर से मोहब्बत होती। मगर मुझे बताओ तो सही, ये तुमने कौन सा फैसला किया है, ये तुमने क्या फैसला किया है, अथा तुमने कौन सा फैसला किया है, माना तुम कई फतहकुमून, तुम कैसा फैसला करते हो। मस्जिद के मीनार से मोहब्बत, उसके लोटों से मोहब्बत, उसकी सफों से मोहब्बत, मस्जिद के मेहराब से मोहब्बत, उसकी मिंबर से मोहब्बत, उसके चराग से मोहब्बत, उसके गुंबद से मोहब्बत। लेकिन जो उस मस्जिद को आबाद किए हुए है, जो सज्जों से अपनी मस्जिद को सजा रहा है, जो तुम्हारा इमाम है, उसके लिए दिल में मोहब्बत के जज्बात क्यों नहीं। ये कौम आगे बढ़ जाएगी। जिसकी शादियों में जाओ तो लगता है कि हमारी कौम में कोई गरीब है ही नहीं, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। खाने का आलम ये है, कहीं ये डिश, कहीं वो डिश, कहीं कौरमा, कहीं कबाब, कहीं 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 पर ये आइसक्रीम, कहीं वो आइसक्रीम, कहीं सिकंजी, कहीं मुर्गा और कहीं जर्दा और कहीं बिरयानी और इधर पुलाव, इधर ये कौरमा। कौन कौन सी डिश है जो नहीं है। लोग खड़े होकर खा रहे हैं, कोई भाग कर खा रहा है, कोई लेट कर खा रहा है, कोई जो है उल्टा पड़ के खा रहा है। तो चारों तरफ खाना ही खाना बिखरा हुआ है, गरीब नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आ जाए मस्जिद में इमाम की खिदमत का मसला, तो ये कौम कंगाल है, ये फकीर है, ये गरीब है। अगर आ जाए इस मस्जिद या तालीम का मसला, तो बताओ हम अपने उस्तादों को और मदरसों में या स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों को तनख्वाह क्या दे रहे हैं। हमारे पास तालीम पर खर्च करने के लिए, तालीम पर खर्च करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास।
خدا کی قسم آج جو نئی نسل اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر بھیج رہا ہے اس کا دماغ ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ ایکسپٹ کرنے والا ہے. ان بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ آ جائیں تو امریکہ کی ماں نے ہی اپنے بیٹوں کو نہیں چنا ہے کہ وہ سورج پر کمنٹے ڈالیں. اللہ نے ہمارے بیٹوں کو بھی اس قابل بنایا ہے کہ وہ آسمان پر کمنٹے ڈال سکتے ہیں, سورج کی شعاع کو گرفتار کر سکتے ہیں. بھوکا ننگا 1979 سے لے کر آج تک 2026 تک پابندیاں جھیلنے والا ایران اگر امریکہ کا دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے, اس کے سائنٹسٹ مقابلہ کر سکتے ہیں, تو ہماری ماں نے ایسے بیٹے چنے ہیں اگر ان کے ہاتھ میں قلم دے دیں, انہیں سائنٹسٹ بنا دیں, تو خدا کی قسم دنیا کے بڑے بڑے جیانوں کو اپنے قدموں میں جھکانے کی طاقت رکھتا. مگر اے قوم تیرے پاس نہیں ہے پیسہ, بچیاں پڑھاتی ہیں اسکولوں میں یا مدرسوں پڑھانے آتی ہیں, پورے مہینے کے 5-5 ہزار کہیں 2-2 ہزار لڑکیوں کے جو مدرسے چل رہے ہیں وہاں 1500 روپے. تم یہ کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو. محمد رسول اللہ نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے, عورت کو بہت اونچا درجہ دیا ہے, اسے برابری کا درجہ دیا ہے. وہ نماز میں برابر ہے, وہ روزے میں برابر ہے, وہ حج میں برابر ہے, وہ مالیت میں برابر ہے, وہ زکات میں برابر ہے, وہ صدقہ فطر میں برابر ہے. لیکن جب یہاں تنخواہ دینے کا نمبر آتا ہے تو دنیا کی دوسری قوموں کی طرح جس طرح وہ باتیں تو بناتے ہیں مگر وہ بھی عورتوں کو نہیں دیتے, منسٹریاں عورتوں کو نہیں دیتے, بڑی بڑی پوسٹیں عورتوں کو نہیں دیتے. اور تم بھی عورتوں کو کیا تنخواہ دیتے ہو؟ میں کئی مدرسوں میں جاتا ہوں 1500. اس قوم کے پاس ایسا نہیں کہ پیسہ نہیں ہے, سب کچھ ہے مگر جہالت پر لٹانے کے لیے ہے, جھوٹے مقدمات لڑنے کے لیے ہے, نام و نمود کے لیے ہے, یہ شادی پر کھانا کھلانے کے لیے ہے. خدا کی قسم تمہارا معیار یہ ہوتا کہ تمہارے پاس بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہوتے, تمہارے اپنے بچے پڑھتے اور دوسرے دھرم کے لوگ آ کر یہ کہتے اے مسلمانوں ہمارے پاس ویسی درسگاہیں نہیں ہیں, ہمارے پاس ویسی لائبریریاں نہیں ہیں, ہمارے پاس ویسے انسٹیٹیوٹ نہیں ہیں, ہمارے پاس ویسے کوچنگ سینٹر نہیں ہے جیسے تمہارے پاس ہے. ہم پوری دنیا کی ویسی خدمت کرتے جیسے 1400 برس پہلے صحابہ کرام نے کی ہے. ہم عمل سے ثابت کرتے. آج ہمارے اسکولوں میں ہندو دھرم کے دوسرے دھرم کے بچے کیوں نہیں آتے؟ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ 2 وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس اپنے اسکول ہی نہیں, ہمارے پاس اپنے ادارے ہی نہیں, اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ادارے ہیں مگر ہمارے یہاں پڑھانے کا نظام ہی نہیں, ہمارے یہاں سسٹم ہی نہیں. تو ہمارے پاس سسٹم ہوتا تو خدا کی قسم وہ اپنے بچے تمہارے پاس لے کر آتے. آج تک کسی ہندو نے یا کسی عیسائی یا کسی سکھ نے یہ نہیں کہا کہ میں پنت میں ڈاکٹر جمال سے اپنا آپریشن نہیں کراؤں گا. کسی نے نہیں کہا کہ میں اپولو میں ڈاکٹر شیخ سے اپنا آپریشن نہیں کراؤں گا. ہاں تمہارے پاس ایسے ڈاکٹر ہوتے. اس ہندوستان میں کتنی ہی فرقہ پرستی اور کتنی ہی عصبیت ہو, اٹل بہاری کا دور ہو یا اس کے بعد کا دور ہو, کسی نے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم APJ ابوال کلام مسلمان کے ہاتھوں سے ایٹم بم نہیں چاہتے اس لیے کہ مسلمان کے ہاتھوں کا ہوگا اور عزت کا تاج ایک مسلمان کے بیٹے کے سر پہ بن جائے گا. مگر جب وہ ایٹم بم دینے والا تھا ملک کو تو انہوں نے اس مسلمان سے لیا, اور ہم آخری سانسوں تک یہ کہتے رہیں گے کہ ایٹم بم دینے والا ہمارا ہی بیٹا, ہمارا ہی شہزادہ تھا. کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کیوں نہیں بچاتے؟ دین اور دیندار اس طبقے پر, ان مدارس پر محبت کی نظر کیوں نہیں ڈالتے؟ بیٹھنے کے بچوں کے لیے جگہ نہیں ہے, کمرے نہیں ہیں, اور ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں. اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ تم نے 5ویں کلاس تک کی 8ویں کلاس تک کی مانیتا پڑھاؤ, اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ تمہارا بچہ قرآن کا حافظ ہو, ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہو, پروفیسر بھی ہو, ماسٹر بھی ہو, جس میں برائی کیا ہے؟ کیا عمر ابن خطاب مسجد میں کھڑے ہو تو وہ امام ہیں, اور اگر فوج کے باہر نکلے تو فوج کے سپہ سالار ہیں, اور اگر کرسی پر بیٹھے تو چیف جسٹس بھی ہیں, اور اگر وہ کہیں پر بیٹھ جائیں تو عمارت بھی تعمیر کر رہے ہیں؟ کہ یہ شان صحابہ کرام کی نہیں ہے؟ کیا صحابہ جراح نہیں ہے؟ کیا صحابہ
सर सैयद को बुरा कहते रहे, सर सैयद पर हम कुफ्र के फतवे लगाते रहे। मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर इंजीनियर न हो, अगर डॉक्टर न हो, अगर ये चीजें न हो तो दुनिया कैसे चलेगी? क्या तुम्हारा दीन ये कहता है कि तुम्हें खाना नहीं खाना है? क्या तुम्हारा दीन ये कहता है कि तुम्हें सवारी नहीं करना है? क्या तुम्हारा दीन ये कहता है कि तुम्हें कपड़े नहीं पहनना है? क्या तुम्हारा दीन ये कहता है कि तुम्हें ऑपरेशन नहीं कराना है? हमारे पास सलाहियतें मौजूद है, मगर खुदा की कसम आज उन सबको खत्म करके हमारे बच्चों के हाथ में शराब के जार आ गए। शराब हमारे नौजवानों के हाथों में आई। अरे शराब तुम्हारे हाथों में न होती, तुम्हारे हाथों में कलम होता। खुदा की कसम आज भी अमेरिकन कंपनियों में बड़े बड़े मैनेजर मुसलमान हैं, इसलिए कि उनकी कंपनियां उनसे चल रही है। वो उन्हीं के ऑफिस में मुसल्ला बिछाते और नमाज पढ़ाते। दाढ़ी और टोपी माने नहीं होती। तालीम में आगे बढ़ो। एक ही चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है, जो तक़सीम नहीं होती, बांटी नहीं जाती। इस मुल्क में मैंने कई बार कहा और आज भी कह रहा हूं, ये मुल्क बहुत सारे तबकात पे जुल्म और सितम हमेशा करता रहा है। यहाँ ऐसे तबकात भी गुजरे हैं और ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने मजलूमियत की जिंदगी सैकड़ों नहीं हजारों साल गुजारी है, और ऐसे तबकात भी गुजरे हैं जिन्होंने हजारों साल इनको मजलूम बना कर रखा है। अगर उनका साया उन पर पड़ गया तो वो नापाक हो गए। उन्होंने अगर उनके बर्तन को छू दिया, उसे तोड़ के फेंक दिया, वो उनके बराबर में खड़े नहीं हो सकते थे। वो उनकी चारपाई पर अगर बैठ गए तो चारपाइयों को चला डाला गया। उनकी इबादत गाहों में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। उनके स्कूलों में उन्हें आगे बैठने की इजाजत नहीं थी। पीछे बिठाया जाता था कि तुम समाज के वो लोग हो जो आला तबके के पास खड़े भी नहीं हो सकते हो। मगर उन्होंने तय कर लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को लेकर आए थे वो कुरान मुक़द्दस है, वो इल्म है, वो तालीम है। और तालीम ही आगे बढ़ाती है। उस कौम ने तालीम सीखी और फिर दुनिया ने देखा कि उस कौम की एक फर्द के जूतियों पर मालिश किया उन्होंने, जिनके बाप दादा ने कभी उन्हें अपने चरणों में बैठाया नहीं हो। तुम्हें दुनिया में भी आगे रहना और दीन में भी आगे रहना। इधर आसान हो, मस्जिद में जाके नमाज अदा करो और नमाज अदा करते ही अपनी मार्केट में चले जाओ। ईमानदारी का सबूत हो। जिस जगह पर रहते हो, जैसे मैंने कहा कि तुम दुनिया की 1/3 आबादी हो, हिंदुस्तान का 1/4 तुम हो। तुम्हारे बगैर हिंदुस्तान अधूरा है। हिंदुस्तान पौना रह जाएगा, पौना, अगर इसमें मुसलमान नहीं होंगे। मगर बाकी अगर हम मुसलमान हो जाएं, हमारा हर बच्चा सच बोलता हो, हमारा हर भाई पूरा तोलता हो, हम वक्त के पाबंद हो, हमारे इदारे दुनिया को हम दिखाएं कि हमारे यहाँ तहारत का, पाकीज़गी का ये निजाम है। तुम्हारा तो हाल ये है कि तुम्हें अपने मजहब की परवाह नहीं है। हमें रास्ते में जरूरत पड़ती है कभी रामपुर मुरादाबाद से आते हुए कि हम नमाज कहाँ पढ़ें, मस्जिद हमें रोड पर नजर नहीं आती, तो हम ढूंढते हैं कि शिवा ढाबा कहाँ है, वहां नमाज का इंतजाम है, और मुसलमान के होटल पर नमाज का इंतजाम है। यहाँ बैंकेट हॉल है मुसलमानों के, मगर मुसलमानों के बैंकेट हॉल पर नाचने का इंतजाम है, ढोलक का इंतजाम है, हिजड़ों का इंतजाम है, मस्खरों का इंतजाम है, फोटोग्राफी का इंतजाम है, हार कचरों सब चीजों का इंतजाम है, पार्किंग का इंतजाम है, मोटरसाइकिलों का इंतजाम है। इंतजाम नहीं है तो नमाज पढ़ने के लिए नमाज करनी, इसको जाकर के मुंह दिखाओगे? लोगों बताओ तो सही। तुम्हारा अपना कोई हॉस्पिटल है तो वहां कोई कमरा है जिसको आप कहो कि प्रेयर रूम है हमारा? बताओ, नहीं है। न दीन की तरफ तवज्जो है, न दुनिया की तरफ तवज्जो है। हम इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह सुबह को एक जानवर उठता है और उसे अपने पेट की फिक्र होती है, कुत्ता गलियों की तरफ निकल जाता है, लोग गोश्त के टुकड़े तलाश करने के लिए, मुर्गी निकल जाती है, जानवरों कीड़े मकोड़े तलाश करने के लिए बत्तख निकल जाती है, कीचड़ खाने के लिए कौवा निकल जाता है, अपनी खुराक तलाश करने के लिए कबूतर निकल जाता है, कीड़े मकोड़ों को तलाश करने के लिए। यही हाल हमारा है। हमें ये पता ही नहीं कि हमें पूरा बोलना है, हमें वादे को पूरा करना है, हमें सच बोलना है, हमें हमारा फर्ज मंसबी क्या है, हमारे मदरसों का आलम क्या है। वहां हाल ये है कि टॉयलेट में अगर कहीं चले जाइए तो बदबू और गंद उठ रही
مٹی نہیں ہے اور کہیں چٹھانی لگی ہوئی نہیں ہے. حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کولر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں گاؤں والوں، اگر ہمارے گھروں میں ایئر کنڈیشن ہے تو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو کم سے کم کولر تو مل جانے چاہیے. یہ اس دور کے حضرت بلال کے ساتھی ہیں، یہ عمار و سہیل رومی کے ساتھی ہیں. انہوں نے آج کے دور میں دار ارقم کی یاد کو تازہ کر دیا ہے. یہ مکتب دار ارقم ہے، یہ صفہ کا چبوترا ہے رب دو جہاں کی قسم، جہاں ابو ہریرہ نے بھوکے پیٹ رہ کر اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یاد کیا تھا. آج بھی کتنے بچوں میں غریب ماں کے یتیم بچے موجود ہیں جنہیں صبح ایک چائے کی پیالی مل جاتی ہے، ایک پاپڑ مل جاتا ہے، ایک بسکٹ مل جاتا ہے، اور دوپہر تک اسی پر بیٹھے رہتے ہیں، اور دوپہر کے بعد شام کو ملتا ہے. اے گاؤں میں رہنے والوں، کبھی ہمارے یہاں مہمان آیا، ہم کوئی اچھی چیز مدرسے میں لے کر گئے، کبھی ہم آم لے کر گئے، کبھی امرود لے کر گئے، کبھی تربوز ہم لے کر گئے. یہ بھی تو کسی کی جگر گوشے ہے، یہ بھی تو کسی کی ماؤں کے لال ہے. اس مدرسے میں پڑھانے والوں کو ہم کیا دیتے ہیں؟ مطبخ میں پکنے والا وہی ابلا ہوا کھانا. کہیں کہیں تو اتنا ایسا ہے کہ جیل کا کھانا بھی اس سے بہتر نظر آئے. مہمان رسول کا یہ حال ہے. اور ہمارے گھر اپنا مہمان آئے تو ہماری ضیافت کا یہ علم مت کہلواؤ، زندگی ہماری گزر جائے گی. مگر اگر ہمارے ساتھ قوم نے وفا نہیں کی اور ہمارے ساتھ نہیں نبھایا اور ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، ہماری جھولی اور کاسہ گدائی میں آپ نے ان مہمان رسول کے لیے کچھ نہیں دیا، تو ہم بھی رسول اللہ کے پاس قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے اور ہم کہیں گے اللہ کے رسول پہلے ہمارا مقدمہ کر لیجئے، ہمارے پھٹے ٹوٹے حال کو دیکھ لیجئے. ہم چلچلاتی دھوپ میں پسینے کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے رہے، قوم کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا، وہ کم سے کم کمرے میں آ کر یہ دیکھ لیتی کہ پنکھا کیوں نہیں ہے اور خراب کیوں. ہماری ہی ذمہ داری آپ نے لگا دی. ساری دنیا میں جائیں، کتاب لے کر اور بھیک مانگ کے لائیں، اور آپ کا اتنا ہی کام ہے کہ ہم سے حساب لیں. ہم حساب دینے تیار ہیں، مگر ہمارے ساتھ آپ بھی تو کبھی چلو، در ہمارے ساتھ چلو. اور جو تمہارا ہمدرد ہے اسے ہی ہمدرد نہیں جانتے، جو تمہارے لیے راتوں کو روتا ہے اسی کو جانتے ہو گئی ہمارا نہیں ہے. جو مکار ہے، فریبی ہے، عیار ہے، دھوکے باز ہے، دغا باز ہے، سفیرا ہے، مداری ہے، ڈگڈگی بجاتا ہوا آتا ہے، اسی کے جال میں پھنس کر کے سب کچھ اسے دینے کے لیے تیار ہو. اس لیے میں آج آپ سے یہ کہنے آیا ہوں، جس بستی میں اس جیسا کوئی مدرسہ یا انسٹیٹیوٹ موجود ہے اس کی قدر کر لو، اسے سینے سے لگا لو. اور میں اس دور میں یہ بھی کہنے آپ سے آیا ہوں، اگر کوئی کوئی نوجوان بچہ اس نے بی اے کیا، ایم کام کیا، ایم ٹیک کیا، بی ٹیک کیا، اور اس نے کوئی اسکول کھول لیا، اس کی آنکھوں میں خواب، اس کی آنکھوں میں سپنے، اس کے پاس اپنی قوم کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ارمان ہے، تو اس ارمان کو کم سے کم اس کی حوصلہ افزائی تو کرو. وہ اگر 3 شہر میں پڑھا رہا ہے تو اس کو کم سے کم لینٹر ڈالنے کے لیے پیسے تو دے دو. وہی تو ہے دور حاضر کا وہ سر سید ہے. اگر یہ دور حاضر کے قاسم نانوتوی ہے تو وہ دور حاضر کا سر سید ہے. ڈاکٹر کو ضرورت ہے عالم کی، اور عالم کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی، عالم کے بچے کو ضرورت ہے ایک ماسٹر کی، پروفیسر کی، اور پروفیسر کے بچے کو ضرورت ہے قرآن پڑھانے کے لیے. ہے کہ نہیں؟ بس انہی الفاظ کے ساتھ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس بستی میں جتنے ادارے چل رہے ہوں گے ان سب پر محبت کی نظر ڈالنا. کچھ نہیں کر سکو تو پیار تو دے سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے تو پیار تو دے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ دیا، کھانا تو بہت اعلیٰ درجے کی بات، کپڑے تو بہت اعلیٰ عبادت، اس کو تربیت میں لینا بہت بڑی بات. اگر کسی یتیم کے سر پہ تم نے ہاتھ رکھ دیا تو اتنی نیکیاں آئیں گی نام اعمال میں جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے. اللہ اکبر. جب میں کبھی کسی یتیم کو دیکھتا ہوں فوراً اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے نیکیاں کما لیتا ہوں.
اس وقت یہ مدرسے اور یہ تمہارے انسٹیٹیوٹ بالکل یتیم ہے، حکومت کچھ نہیں دیتی، مالدار بھی زیادہ ادھر نہیں آتے، ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ یہ یادگار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے کی جو سب سے پہلے قرآن کے اترتے بعد ارقم کے گھر میں کھولا گیا، یہ یادگار ہے اس چبوترے کی جو مسجد نبوی کے برابر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ ہم تو انشاءاللہ اپنی جوانی اپنا سب کچھ لٹا کر ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ آؤ ہمارا ساتھ دو، میری کوشش کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میری کوشش کو سراہو، میرے ہمراہ چلو۔ میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی جائے گا نہیں میں؟ مفتی امجد صاحب سکندر آباد